اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اہل سنت پر پچھلے سالوں سے چشتی رسول اللہ کے متعلق بہت زیادہ الزامات لگائے جا رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ چشتی رسول اللہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلمہ پڑھایا ہے۔ ان میں سر فہرست انجینئر محمد علی مرزا ہے، جو کہ اس کو 12 مرتبہ اپنے پلیٹ فارم سے شو کر چکا ہے۔ 12 مرتبہ وہ اہل سنت کے دلوں کو تکلیف دے چکا ہے۔ 12 وہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس نے طرح طرح سے اس موضوع پر الزام لگائے، اور پھر اس عبارت کو دیکھتے ہوئے اس نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر بھی کلام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کئی اسلاف کے اوپر اس نے گفتگو کی۔ تو حال ہی میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا چشتی رسول اللہ جو عبارت ہے اس پر موقف آ چکا ہے، اور اس کا عنوان لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے کا حکم۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے 4 صفحات پر مشتمل اس پر جواب دیا ہے۔ آج ہم اس جواب کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پورے جواب کے اندر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، پورے جواب کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کا نام تک موجود نہیں ہے۔ یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے انجینئر شے کوئی نہیں کہ اس کا نام لکھ کر اس کا رد کیا جاتا۔ تو مرزا صاحب اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت سمجھ رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو انجینئر کا نام تک نہیں لکھا۔ بہرحال تو یہ جو عبارت ہے اس حوالے سے سوال ہوا، سائل نے سوال کیا کہ اولیاء کرام کی طرف منسوب بعض نسخوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے کلمات آئے ہیں، ان کی تردید کرنی چاہیے کہ متصوفین کے فساد کا راستہ روکا جا سکے، یا ان کی تعویل و توجیہ کرنی چاہیے، شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ سائل سید عمیر الحسن مفتی صاحب نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب بعون الملک الوہاب۔ مسلمانوں کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کی بعثت کے بعد کسی کے لیے بھی ذلی، بروزی یا امتی نبوت اور رسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو بھی ہوش و حواس میں اس طرح کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے، حتیٰ کہ اسے مسلمان تسلیم کرنے والے، عقیدہ ختم نبوت کے انکار یا اس میں شک کے سبب سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں، یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہے۔ ہوش و حواس میں جو بھی شخص اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا اپنے لیے تو وہ کفر کا مرتکب ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند اور ثقہ عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید و تصویب نہیں کی، بلکہ اس کا رد ہی کیا ہے۔ امام اہل سنت، اب حوالہ جات مفتی صاحب نقل کر رہے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ واللفظ للعمادی قال قال انا رسول اللہ او قال بالفارسیت من پیغمبرم یرید به من پیغام می برم یکفر ولو انه حین قال هذه المقالہ طلب غیره من معجزت قیل یکفر الطالب والمتأخرون من المشایخ قالوا ان كان غرض الطالب تعجیزه وافتضاحه لا یکفر۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں، اور اگر اس کہنے والے سے کوئی معجزہ مانگے تو کہا گیا ہے یہ بھی مطلقاً کافر ہے۔ اور متاخرین مشائخ نے فرمایا اگر اسے عاجز و رسوا کرنے کی غرض سے معجزہ طلب کیا تو کافر نہ ہوگا، ورنہ ختم نبوت میں شک لانے کے سبب یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پیج نمبر 2 میں آپ فرماتے ہیں، آگے نقل کرتے ہیں، جہاں تک ان کتابوں کے مصنفین کے ایمان کا معاملہ ہے تو جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ یہ الفاظ ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں وہ اہل ایمان ہی قرار دیے جائیں گے۔
مرزا صاحب چشتی رسول اللہ جو آپ بارہا بار الزام لگا چکے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے اس کی سند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچائی جائے۔ آگے دیکھیں، پریس کی ایجاد سے قبل کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور کاتب حضرات اس کی نقل کر کے نسخے تیار کرتے تھے۔ بعض دشمنان دینی خصوصاً تصوف کی کتابوں میں تحریفات و الحاقات کیے ہیں، ان میں چیزیں ڈال دی ہیں، جیسا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کی کتابوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس طرح کی عبارتوں میں یہ واضح احتمال موجود ہے کہ یہ دشمنان دین کی سازش ہے، اور ہمارے نزدیک ان کتابوں کے مصنفین ان سے بری ہیں، مصنفین ان سے بری ہیں مرزا صاحب۔ آگے فرماتے ہیں، اسی طرح جن مسلمہ اکابر نے ان کتابوں کی تعریف کی ہے تو ہمارا یہ حسن ظن بلکہ ان کی علمی ثقافت اور دیانت کے سبب یقین ہے کہ وہ ان الحاقی کلمات پر مطلع نہیں ہوئے۔ بعض اوقات جستہ جستہ اور سرسری طور پر کسی کتاب کو دیکھ کر حسن ظن کی بنیاد پر اس کی تحسین پیش کر دی جاتی ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہر کتاب کو لفظ بلفظ بغور پڑھنا دشوار ہوتا ہے، پس ہمیں مکمل یقین ہے کہ اگر یہ کلمات ان کی نظر سے گزرتے تو وہ بھی ان کا رد فرماتے اور انہیں الحاقی قرار دیتے۔ مزید یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ان کے پاس موجود نسخے میں یہ الحاقی کفریہ عبارت موجود ہی نہ ہو، جیسا کہ سبع سنابل کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تعریف کی، ہو سکتا ہے اس وقت وہ عبارت موجود نہ ہو جس عبارت کے حوالے سے وہ بات پیش کی جا رہی ہے، جس عبارت کے حوالے سے جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس پر بھی مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جواب دیا ہے، وہ کلپ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس پر آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ آگے سماعت کیجئے، مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنے کا حکم ہے، اور پھر تو یہ اکابر علماء میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس طرح کی کفریہ عبارت کی تحسین کی ہوگی، شیطان کا دھوکہ، حرام اور بدگمانی ہے۔ جو اس طرح کی عبارتوں کی بنیاد پر شر انگیزی کرتے ہوئے مسلمانوں پر کفریہ فتویٰ لگا کر سوشل میڈیا پر رونق لگا رہے ہیں، وہ اسلام کی خدمت نہیں بلکہ دشمن دین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دشمن ہیں دین کے، جو لوگ یہ شریر حرکت کر رہے ہیں۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ متوفہ 1252 لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، قلت وقد يتفق نقل قول فی نحو 20 کتابا من کتب المتأخرین ویکون القول خطأ اخطأ به اول وادع اللہ فیأتی من بعدہ وینقلہ عنہ وہکذا ینقل بعدهم عن بعد، کہ میں کہتا ہوں کہ متأخرین کی 20 کتابوں میں بالاتفاق کوئی قول نقل ہوتا ہے اور وہ قول در حقیقت خطا ہوتا ہے۔ وہ خطا سب سے پہلے اس مسئلے کو وضع کرنے والے نے کی ہوتی ہے اور بعد والے اسے نقل کرتے جاتے ہیں علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس ہے۔ اچھا، نیز وہ لکھتے ہیں کہ میں نے علامہ محمد ہیبت اللہ البالی کی شرح الاشباح کے اوائل میں اور معین الدین حروی المعروف بیگی ملا مسکین کی شرح الکنز والکہستانی ایسی نادر کتب میں دیکھا جن کے مؤلفین کے حال پر مطلع نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب کنیہ نے بعض اقوال ضعیفہ نقل کیے ہیں وغیرہ۔ ہمارے شیخ صالح نے کہا ان کتب سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک منقول عنہ کے بارے میں علم نہ ہو اور ان کے ماخذ کا پتہ نہ ہو۔ آگے مفتی منیب الرحمن صاحب لکھتے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز متوفہ 1340 ہجری لکھتے ہیں، حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرائع متحر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح اور واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، نقل کرنے والے پر مردود ہے، اور دامن اولیاء اس سے پاک ہے۔ بلکہ اولیاء تو اولیاء، حجت الاسلام امام غزالی قدس سرہ نے احیاء العلوم میں یہ تصریح فرمائی ہے، کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ گناہ کی نسبت جائز نہیں جب تک ثبوت کامل نہ ہو۔ لا تجوز نسبت مسلم الی کبیرۃ من غیر تحقیق، نعم یجوز ان یقال قتل ابن ملجم علی رضی اللہ عنہ فإن ذلك ثبت متواترا فلا يجوز ان يرمى مسلم بفسق وكفر من غیر تحقیق،
کہ بغیر تحقیق کیے کسی مسلمان کی کبیرہ گناہ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں، لیکن ہاں یہ جائز ہے کہ کہا جائے ابن ملجم نے حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ کو شہید کیا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ پس تحقیق کے بغیر کسی مسلمان پر فسق اور کفر کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ تواتر نہیں کہ کوئی نسخہ کسی کی طرف منسوب کسی الماری میں ملا، چھاپے یعنی ناشر نے اسے چھاپ کر شائع کر دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی مجہول ناشناستہ بازار میں کوئی بات منہ سے نکالے اور اسے 1000 آدمی سنے اور نقل کریں، ناقل 1000 نہیں لاکھ ہی، منتہا کی سند تو ایک فرد مجہول ہے، تو تواتر درکنارے صحت ہی نہیں۔ آج کل حضرات اولیاء کے نام سے بہت کتابیں نظم و نثر میں ایسی شائع ہو رہی ہیں، پس بہر دست نیا نبا ید دا دست، لہذا ہر ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ چال بعض علماء کے ساتھ بھی چلی گئی ہے۔ ایک کتاب عقائد امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چھپی، جس سے وہ ایسے ہی بری ہیں جیسا اس کا مفتری حیا و دیانت سے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور کتابوں میں وہابی کش دفتر دیکھ کر کسی وہابی نے ان کے نام سے کتاب گھڑ لی اور چھاپی گئی۔ مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفہ 1402 ہجری سے سوال ہوا، ایک شخص مدرس ہے، متوسط درجات کی درس نظامی کی کتب پڑھاتا ہے، اس نے کہا مجھے رسول بالمعنی القاصد کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیا اس کی بیوی نکاح سے خارج ہو گئی اور اس کو دوبارہ عقد و تجدید اسلام کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا اگر کوئی لفظ رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو یا کسی غیر رسول کو رسول اللہ کہے اور یہ تعویل کرے میں نے اس سے قاصد اور پیامی ہونے کا ارادہ کیا تھا، یعنی اسے لغوی معنی میں لیا تھا، تو اس کی یہ تعویل مردود ہوگی، ہرگز سنی نہ جائے گی کہ صریح لفظ میں تعویل کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ کوئی کفر نہ رہے، کوئی اپنے آپ کو خدا کہے اور یہ تعویل کرے میں نے خود آیا ہوں، کہ میں نے یا خود آیا ہوں مراد لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہی عبارت بطور دلیل نقل کی جو امام اہل سنت نے نقل فرمائی ہے۔ پس اگر ہماری ان گزارشات کے بعد کوئی ان پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے بضد اور مصر ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے کوئی قطعی دلیل پیش کرے کہ یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہے اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الحاقی عبارت پر مطلع تھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ شر انگیزی بند کر دے۔ اب مفتی صاحب نے مکمل چیز بیان کر دی ہے کہ اگر واقعی مستند ہے تو دعویٰ جو اس کا ہے وہ ثابت کرے اس دعوے پر۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تحریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے خارج کرے۔ اور انجینئر کہہ رہا تھا نا کہ وہ کتابوں سے کیوں نہیں نکالی جا رہی، مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے بھائی کہ ان کتابوں سے تحریف شدہ عبارتوں کو نکال دیا جائے۔ اب یہ ناشر کا کام ہے۔ آگے دیکھیں، البتہ اگر خواب میں کسی کے ذہن میں اس طرح کے کلمات آئے ہوں تو اس پر شرعی احکام عائد نہیں ہوتے۔ جیسے کوئی خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق لغو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثہ، تین افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن النائمی سوئے ہوئے سے، حتی یستیقظ یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن الصبی حتی یشب بچہ حتی کہ وہ بالغ ہو جائے، وعن المعتوہ حتی یعقل اور فاتر العقل حتی کہ اس کی عقل بحال ہو جائے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تاہم بیدار ہونے پر ایسے خیال سے بیزاری کا اظہار لازم ہے۔ الغرض ایسی عبارات کو رد کر دینا چاہیے، ان کی تعویل و توجیہ کی کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی شرعی مقصد حاصل ہوتا ہے، بلکہ مفسدات کا راستہ کھلتا ہے، اور اس دور کے متجددین اسے مسلک حق اہل سنت والجماعہ کے خلاف ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب آپ جو اس پر استعمال کر رہے ہیں نا، مفتی منیب الرحمن صاحب نے بالتفصیل اس کا جواب دے دیا ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے ایک فقہ عالم دین مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفہ 1421 ہجری 23 صفر 1415 ہجری کو، یعنی آج سے 30 سال قبل
اس عبارت کے بارے میں تفصیلی رد کر کے اس کو الحاقی قرار دے چکے 30 سال پہلے فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ 153 پر یہ تفصیلی فتویٰ موجود ہے. لیکن اس دور کے متجددین کمال بے حیائی سے، مرزا صاحب بے حیائی کر رہے ہیں آپ، کمال بے حیائی سے اہل سنت والجماعہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سنی عالم نے اس عبارت کا رد نہیں کیا. یہ حدیث پاک ان پر صادق آتی ہے. کون سی حدیث؟ اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، یعنی جب تجھ میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کر. یہ معاملہ ہے. اس پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے دستخط کیے. 18 دسمبر 2023 کو یہ فتویٰ لکھا گیا. تائیدات اور تصدیقات مفتیان کرام، صرف مفتی منیب الرحمان صاحب ہی نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ اس پر تصدیقات اور تائیدات بھی موجود ہے. نمبر 1 شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب. نمبر 2 شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب. نمبر 3 علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب. نمبر 4 علامہ مفتی محمد ابو بکر صدیق شاذلی صاحب. علامہ مفتی محمد وسیم اختر المدنی صاحب. علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. شیخ الحدیث علامہ مفتی احمد علی سعیدی صاحب. علامہ مفتی محمد جان نعیمی صاحب. علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب. علامہ مفتی خالد کمال مدنی صاحب. علامہ مفتی ندیم اقبال سعیدی صاحب. علامہ مفتی محمد عبداللہ ضیائی صاحب. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب. علامہ مفتی محمد عبداللہ نورانی الرافعی صاحب. ان تمام مفتیان کرام نے الحمدللہ زوجل اس پر تائیدات اور تصدیقات دے دی ہیں. تو مرزا صاحب دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. انجینئر محمد علی مرزا کی دکان بند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.